بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ادرک سانس کی نالیوں میں موجود سوزش کو ختم کرتا ہے اور جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ موبائل فون اگر پانی میں گر جائے تو بیٹری اور سم نکال کر باقی سیل کو کچے چاولوں میں رکھ دیں، 2 دن بعد نکالیں تو سیل ٹھیک ہوگا۔ صدقے سے دیمک کا خاتمہ، قرآن پاک کے وزن کے برابر کسی کو گندم صدقہ کر دیں، دیمک گھر چھوڑ دے گی۔ کسی بھی سبزی یا کسی اور چیز کی بو اگر ہاتھوں پر لگ جائے تو ہاتھوں پر سٹیل کا چمچ رگڑ کر دھو لیں تو بدبو ختم ہو جائے گی۔ کھانے کی کوئی چیز کھاتے وقت اگر اس میں چند پتے پودینے کے ڈال دیے جائیں تو چہرے کی رنگت لال اور خوشنما رہتی ہے۔ صرف ایک دن میں 6 بادام کھانے سے وزن تیزی سے کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر چہرے پر لگانے والی کریم خشک ہو جائے تو اس میں مناسب مقدار میں عرق گلاب ملا دیں، کریم دوبارہ قابل استعمال ہو جائے گی۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو سونے سے قبل سونف کھلا دیا کریں۔ اگر جوتوں کی وجہ سے پاؤں پر داغ پڑ جائیں تو گلیسرین میں لیموں ملا کر ان کا مکسچر بنا لیں اور پاؤں پر مالش کریں۔ جرمنی میں چھوٹے بچوں کو دوائی نہیں دی جاتی بلکہ انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو سونف کھلائی جاتی ہے۔ نہانے کے بعد پاؤں کے دونوں گھٹنوں پر سرسوں یا زیتون کا تیل لگائیں۔ رات کو سوتے وقت سنت کی نیت سے سرما ضرور لگائیں۔ ناخن کاٹنے کے فوری بعد سرسوں کا تیل لگائیں۔ کھانے کو چبا کر کھائیں، گیس نہیں ہوگی۔ اگر کسی کو لکوہ یا سردی کی شکایت ہو تو 1 چمچ سونٹھ شہد میں ملا کر مریض کو دن میں 4 بار کھلا دیں، آرام آ جائے گا۔ جب سالن پک جائے تو اس کو دم پر رکھا جائے، اس میں برف کے 3 کیوبز ڈال دیں اور پھر دم پر رکھیں۔ سالن کی ساری چکنائی اوپر آ جائے گی اور رنگت بھی ماند نہیں پڑے گی۔ اگر ہاتھوں سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو بینگن کا پانی نکال کر اسے متاثرہ ہاتھ یا پاؤں پر ملیں، شکایت دور ہو جائے گی۔ جسم کا درد دور کرنا ہے تو پائے کھائیں۔ گائے اور بکری کے پائے میں زنک اور میگنیشیم موجود ہوتا ہے۔ پائے کے سالن میں موجود فاسفورس کی بڑی مقدار دانتوں اور جسم کی ہڈیوں کو قوت فراہم کرتا ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ روزانہ رات کو نیم گرم بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مالش کرو، آنکھوں کے گرد حلقوں کے نشان تک ختم ہو جائیں گے۔ کپڑے دھوتے وقت واشنگ مشین میں بیکنگ سوڈا ڈال دو، سرف کا استعمال انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی تھکن دور ہو جائے گی۔ ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں۔ کلونجی کا تیل یا ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کیا کریں، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک مت پیسیں، اس سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ آج کے زمانے میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، نیند پرسکون آئے گی۔ جن لوگوں ناک کے بال بڑھتے ہیں ان کو بیماریاں گھیرے رکھتی ہیں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ سموسے پکوڑے کھانے سے قبل
اسپیغول کا چھلکا کھاؤ، اس سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ اگر معدے کی تیزابیت کا شکار ہو جاؤ تو نہار منہ دہی میں اسپیغول ڈال کر کھا لیا کرو۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے بدن کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو دیسی گھی کی مالش کریں۔ املی آلو بخارے کا پانی بدن کی چربی کو پگھلاتا ہے، معدے کو ٹھنڈا رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جلد کی بیماریوں کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، ڈپریشن اور پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں کے مساج کا مسلسل معمول بنا لو۔ جب پیاس نہ بھی لگے تب بھی پانی پیا کرو، اس سے گردوں کی بیماریوں سے بچے رہو گے۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ صبح اٹھتے ہی کنگھی کر لیا کرو، آپ کے خون کی روانی بہتر ہو جائے گی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر دیکھیں اور سانس کو روکیں، اس سے دمہ کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کو مچھر کاٹ لے اور دانہ وغیرہ بن جائے تو ایک چمچ لے کر اس کو تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگائیں، یہ جراثیم کو ختم کر دے گا۔ بادام کے تیل کے استعمال سے سورج کی شعاؤں کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ چھائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چھائیاں دور ہوتی ہیں اور رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ انگور مردانہ کمزوری میں بے حد مفید ہے۔ مسواک کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا ڈالو گے تو پلاسٹک پگھل کر کھانے میں شامل ہو جائے گی اور بیماریوں کا باعث بنے گی۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر روٹیاں نرم کرنی ہیں تو آٹا گوندھتے وقت اس میں 3 قطرے لیموں کا رس شامل کر دیں۔ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو گرم پانی میں شہد ملا کر پی لیں، اس سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد کوئی بھی پھل کھا لیا جائے تو اس سے دانتوں کی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ اگر خدا نخواستہ کان کے اندر پانی چلا جائے تو پیاز کے رس کے 2-3 قطرے کان میں ڈالیں، اس سے کان کو درد نہیں ہوگا۔ ایسی عورتوں سے فاصلہ رکھو جن میں 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں، جس کے لباس میں اس کا بدن ظاہر ہو اور بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ جو عورت چہرے پر بھاپ لیتی ہے وہ جلدی بوڑھی نظر آنے لگتی ہے۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہو وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائے۔ جو لوگ کھانے کو تیزی سے نگل جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے چبا کر نہیں کھاتے تو ان کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔